آج کل انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم کیا جا رہا ہے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے۔ بے انتہا مظالم ہیں اور اس کے باوجود بھی مسلمان متحد نہیں ہوتا، حالانکہ مار کھانے کے بعد تو متحد ہونا چاہیے تھا۔ کوئی اس کے ساتھ ہے، کوئی اس کے ساتھ، ورنہ آپ کے انڈیا میں مسلمانوں کی اتنی بڑی قوت ہے، طاقت ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ نا جی، پہلے تو حکومت آپ کی بنے گی، ورنہ حکومت اسی کی بنے گی جس کے ساتھ آپ ہوں گے۔ آپ تو بیلنس پاور رکھتے ہیں، 25 کروڑ مسلمان ہیں، اتنا تو پاکستان میں نہیں، لیکن نہیں، وہ 2 ادھر کھڑے ہیں، 4 ادھر کھڑے ہیں، 10 ادھر کھڑے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل ہندوستان کے کچھ صوبوں میں پتہ نہیں کیا ہے، مسلمانوں سے انصاف، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے، لیکن ایک مسئلہ ہے جو میرے باہر عقل میں نہیں آتا۔ ویسے میں کون سا کوئی اتنا بڑا اسکالر ہوں یا عالم ہوں، لیکن مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہم مسلمان جب اپنی شکست کے خود ذمہ دار ہیں تو پھر کسی کو گلہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ یعنی 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، اگر وہ متحد ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست ہی نہیں دے سکتی۔ چلو سارے ملک میں متحد نہ ہوں، ایک صوبے میں ہو جائے، ایک سوال ہی پیدا نہیں، مسلمان ٹکڑا، وہ اس پارٹی میں، اس پارٹی میں، اس پارٹی میں، وہ ان کے فوٹو سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ان کے اپنے ووٹ اتنے ہے نہیں کہ جیت سکتے۔ یہ کام دعاؤں سے نہیں چلتا میرا بھائی، دعا بھی تب کام آتی ہے جب عمل کرو۔ عمل نہ کرو اور صرف یا اللہ مجھے بھوک نہ لگے، یا اللہ میری بھوک مر جائے، ایک حکم ہے کھاؤ پیو اور پھر دعا کرو۔ ہندوستان میں اور خصوصاً دہلی کے علاقے میں ہندو اور مسلم میں لڑائی ہے، ایک مسجد کو انہوں نے گرا دیا، بہت سارے مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ قنوت نازلہ پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اتحاد کریں۔ جب آپ متحد ہوں گے تو پھر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا، مولوی اقبال صاحب تھے بڑودہ انڈیا میں، میرے بڑے دوست تھے اور ماشاءاللہ عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے اور بہت بڑے مجاہد بھی تھے۔ انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے ادارے اور مشن کو جاری رکھے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں ان کے جلسے میں جب گیا تھا نا بڑودہ، تو جب جلسے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مکی صاحب یہاں سے تو نکلنے کے لیے بھی 2 گھنٹے چاہیے، کیسے نکلیں گے؟ باہر تو ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ غریب مسجد کے پیچھے سے کوئی موٹر سائیکل یا کوئی چیز لے کے آئے، اس نے مجھے بٹھایا، پیچھے سے نکال کے لے گئے۔ انہوں نے کہا ورنہ تو آپ ساری رات اسی سے نکلتے ہی رہیں گے، لوگ ملتے رہیں گے، ساری رات گزر جائے گی۔ یعنی اتنا وہاں اجتماع تھا اور اتنا بڑا ازدحام تھا۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں نے دیکھا ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں سچی بات جو ہے نا، ہمیں چونکہ اسلام مل گیا ہے نا مفت میں، پھر ملک بھی ہمارا مسلمان، ہم بھی مسلمان، باپ دادا بھی مسلمان، ہمیں تو کوئی محنت تو کرنی نہیں پڑی نا، اس لیے ہمیں اسلام سے دلچسپی نہیں۔ مفت کی چیز کے کون قدر کرتا ہے؟ ہندوستان کا مسلمان ہم سے زیادہ عاشق ہے دین کا بھی، قرآن کا بھی، علماء کا بھی اور دعوت کا بھی۔ ان کو طلب ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ سورت میں جب میں گیا، بنگلور میں گیا، گجرات میں، کم سے کم 2 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے،
اور وہ لوگ بیچارے دیکھنے کے لیے اتنے مشتاق تھے کہ انہیں ٹیلی ویژن سکرین لگائی ہوئی تھی کہ شکل تو نظر نہیں آتی تھی، 1 کلومیٹر دور سے شکل کیسے نظر آئے، اتنی محبت۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا کہ 2 جگہ پہ میرا ایسا، ایک اسی بڑودہ میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور ایک بمبئی میں۔ میں نے سوچا کہ بچوں کے لیے کچھ چیزیں خرید لیں، کیونکہ واپس آؤ تو پوچھتے ہیں بھی کیا لے آئے، تو میں نے جا کے بڑی اچھی اچھی چیزیں پسند کی، کوئی سوٹ، کوئی ڈریس، کوئی ساڑیاں، کوئی کچھ۔ وہاں کی ساڑیاں تو بڑی مشہور ہوتی ہیں نا، بنارسی ساڑیاں۔ جب وہ سارا سامان اکٹھا ہو گیا، پیک ہو گیا، تو میں نے اس سیلز مین سے کہا کہ بھی اس کا بل بناؤ۔ اس نے کہا حضرت بل ہم نہیں بنا سکتے، میں مالک کا حکم ہے کہ مکی صاحب جو لیں گے اس کو بل نہیں دیا جائے۔ میں نے کہا بھئی یہ سامان اپنے پاس رکھو، میں وہ مولوی نہیں ہوں جو مولویت کے نام پہ لوگوں سے آ کے پیسے وصول کریں، میں نہیں لیں۔ اور انہوں نے بڑی محنت کی، میں نے کہا جو مرضی آئے زور لگا، میں نے ہر حال میں نہیں لیں۔ مالک بیچارہ بھاگ کے آیا، اس نے بھی کہا، میں نے کہا بھئی تمہاری مہربانی، تم نے محبت کی، اللہ تمہیں جزا دے، تمہارے کاروبار میں برکت دے۔ اور میں سچی بات ہے حیران ہوا، بہت بڑا پلازا تھا اس کا، مجھے وضو کی ضرورت ہوئی تو میرے ساتھ کیا اوپر چھت پہ بہترین مسجد اس نے بنائی ہوئی، بہترین قالینیں بچھی۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا جناب میرا ہر ملازم نماز پڑھتا ہے، باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے، باقاعدہ اس کے بعد دعوت والے ہوتے ہیں، کچھ بیچارے بیان بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں نا، اب میری بات بھی تم مان لو کہ میں آیا تھا سودا خریدنے، تم نے دے دیا، نہ تو تمہیں کوئی ثواب ہوا۔ ہدیہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کا بندے کو پتہ نہ ہو، تمنا نہ ہو، غرض نہ ہو، اور کوئی آدمی ہدیہ دے دے، وہ ہدیہ ہے۔ اور نے کہا جی ٹھیک۔ وہ جناب آپ حیران ہوں گے کہ وہ بھی ہمارے ہندوستانی مسلمان ماشاءاللہ کتنے ہوشیار ہیں۔ میں جب جدہ ایئرپورٹ میں اترا نا جی، تو وہ پارسل جو تھا نا میرے نام پہ وہ بھی ساتھ تھا، انہوں نے میرے نام پہ بک کرا دیا، مجھے پارسل جدے میں دیا۔ انہوں نے کہا جی اب تو کوئی آپ دیکھ نہیں رہے، میں نے مجبوراً پھر لے لیا، اب کیا کریں۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی مولانا مستانوی صاحب نے مجھے بتایا تھا ایک جگہ احمد نگر ہے یا کیا اورنگ آباد ہے، ایسی کوئی جگہ ہے، وہاں میرا جلسہ تھا۔ انہوں نے کہا مکی صاحب یہاں آپ نے تقریر کی تھی، میدان تھا، چٹیل میدان تھا بہت بڑا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں ہم نے میڈیکل کالج بنایا ہے مسلمان۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ وہاں ایک دفعہ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ مدرسے بناتے ہیں، میڈیکل کالج بناتے ہیں۔ کیا میڈیکل کالج کی زمین چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مکی صاحب نے تقریر کی تھی، یہ زمین میں آپ کو وقف کروں۔ اس نے زمین دے دی۔ ایک اور مسلمان نے کہا جی میں 7 کروڑ روپے دوں گا۔ 1 سال میں میڈیکل کالج بن گیا۔ اللہ جزائے خیر دے مسلمانوں کو۔ بہرحال جو مسلمان باہر ہیں نا وہ ہم سے اچھے، سچی بات، ہمیں قدر نہیں، ان کو قدر ہے، مار کھائی ہے انہوں نے اسلام کے نام۔